دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ترکوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور ترکوں کے سردار شہر براز نے اسلام کے لیے کیا کیا اور ترک اسلام سے کیسے متاثر ہوئے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور اس نے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا اور یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکل ختم ہو گئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہد کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیحوں سے پار اترا اور ماوراء النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب کو اختیار کیا۔ دوستو عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری میں و مطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان غازی کے دادا یعنی سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسے اور اخلاق کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری 1220 عیسوی کی بات ہے۔ سلیمان شاہ 668 ہجری و مطابق 1230 عیسوی کو فوت ہو گئے اور اپنے مجلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتے رہے۔ ان کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شہ سوار تھے۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگے تھے تو ان کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور بلند ہوا۔ ارطغرل غازی جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ مسلمان اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور عیسائی مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالیں۔ ارطغرل غازی نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب مار کا کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل غازی اور ان کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی اور انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور ان کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔
اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجوقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا، جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ اور مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل غازی جب تک زندہ رہے محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری 1299 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ دوستو 656 ہجری 1258 عیسوی کو ارطغرل غازی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا اور اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا اور بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں انہوں نے شہر کی طرف پلٹے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، ادھیڑ عمر، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور جو بچ گئے پہاڑیوں چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، اور وحشیوں نے یہ خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں اور نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان حالات میں جب امت مسلمہ بہت مشکل میں تھی، دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان پیدا ہوئے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔